الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہی ہے زندگی سے زندگی تو خودکشی اچھی. یہی ہے زندگی تو زندگی سے خودکشی اچھی کہ انسان عالم انسانیت پہ بار ہو جائے. ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا اٹھے. ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا اٹھے. نفس جھنکار بن جائے نظر تلوار بن جائے. میرے عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم چل رہا ہے. یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں 10 محرم کی جو تاریخ آتی ہے وہ 10 محرم کی تاریخ بڑی تاریخی، 10 محرم کا دن بڑا تاریخی دن اور بڑی عظمتوں اور بڑی برکتوں والا دن ہے. 3 باتیں آج سمجھنی ہے کہ یوم عاشورہ کی حقیقت. یوم عاشورہ بولے تو 10 محرم، اور پھر 10 محرم کے دن کیا کرنا ہے، اور پھر 10 محرم کے دن کیا نہیں کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے، عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ یوم عاشورہ کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے تاریخی قرار دیا جاتا ہے کہ یوم عاشورہ کی فضیلت اور تاریخ اس لیے ہے کہ اس دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا. اس وجہ سے اس دن غم بھی منایا جاتا ہے، ماتم بھی منایا جاتا ہے. حالانکہ شہادت غم منانے کی، ماتم منانے کی چیز نہیں ہے. ماتم وہ کرے جو منکر ہے حیات شہداء کے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو 10 محرم افضل اور عظمتوں والا، برکتوں والا اس وجہ سے نہیں ہے، تاریخی صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی اس دن کے ساتھ کئی تاریخی واقعات جڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ دن بڑا برکتوں والا دن ہے. یعنی
10 محرم ہی کو حضرت آدم علیہ السلام 10 محرم ہی کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی. 10 محرم ہی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی. 10 محرم ہی کو حضرت ایوب اور 10 محرم ہی کو حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. 10 محرم ہی کو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریوں سے نجات ملی. بڑے تاریخی واقعات اس 10 محرم کے ساتھ خاص ہیں. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ہی یہ دن تاریخی رہ چکا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے میں یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا کی تھی، اس لیے اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں روزہ رکھنے کے. اس وجہ سے وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. معلوم یہ ہوا کہ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے 10 محرم کے دن ہی یہ تاریخی واقعات ہو چکے ہیں. یہ سمجھنا کہ 10 محرم کی تاریخ اس وجہ سے ہے کہ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، صرف اس وجہ سے یہ دن تاریخی ہے، یہ غلط ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بہت سارے واقعات 10 محرم کو ہو چکے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں 10 محرم کا دن بڑا مبارک دن ہے جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کیا کرنا ہے وہ بتلایا ہے. آپ علیہ السلام نے کسی گوشے کو خالی نہیں چھوڑا. 10 محرم کے دن کیا کرنا ہے وہ بتلایا ہے کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھا جائے اور اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت برتی جائے، اچھا کھلایا جائے. اور دنوں کی بنسبت اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا کھلایا پلایا جائے. 2 احکام ہیں، ایک تو روزہ رکھنا ہے اور گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرنا ہے. روزہ کتنے رکھنے ہیں؟ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے اس دن روزہ رکھنے کی وجہ سے صحابہ کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر آئندہ موقع ملا تو میں یوم عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے. یعنی یہود بھی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی ایک روزہ رکھتے ہیں، تو ایک روزہ رکھنے میں ہم یہود کے برابر ہو جائیں گے. عبادت میں بھی مشابہت پسند نہیں آئی یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ آئندہ اگر موقع ملا تو ہم یوم عاشورہ کے ساتھ ایک اور روزہ رکھیں گے تاکہ یہود کے ساتھ جو مشابہت ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال زندہ نہیں تھے، بلکہ محرم کی تاریخ آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا. اسی وجہ سے محدثین حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بھئی 10 محرم کے ساتھ ساتھ ایک اور روزے کو ملایا جائے. دیکھو محرم کے روزہ رکھنے کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ بھئی 3 روزے رکھے جائیں تاکہ مہینے کے 3 روزوں کا ثواب مل جائے. یا تو 8, 9, 10 کر لیں یا 9, 10, 11 کر لیں. سمجھ میں آ رہا؟ تاکہ مہینے کے 3 دن کے روزے کا ثواب بھی ہو جائے اور یوم عاشورہ کے 2 روزے بھی ہو جائے. ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھنا سنت ہے نہیں سنت ہے؟ تو یا تو 8, 9, 10 کر لیں یا 9, 10, 11 کر لیں. 3 روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر 2 روزے یا تو 9, 10 کر لیں یا 10, 11 کر لیں. فرمایا اگر ایک دن کا روزہ رکھ لیں گے صرف 10 محرم کا تو بھی چلے گا، گنجائش ہے. لیکن فقہاء کرام نے مکروہ تنزیہی بتایا ہے. لیکن ایک اور بات ہے کہ جس روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو وہ روزہ مکروہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی روزہ رکھا تھا، لیکن فرمایا یہ تھا کہ آئندہ موقع ملا تو 2 روزے رکھیں گے، موقع نہیں ملا تو فقہاء کرام فرماتے ہیں آپ کے فرمانے کی بنیاد پر یہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اگر کوئی رکھ لے تو اسے 1 روزے کا ثواب بھی مل جائے گا، مگر بہتر نہیں ہے۔ اور دوسری بات فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے یہود روزہ رکھتے تھے اس لیے مشابہت ہوتی تھی، اس زمانے کے یہود روزہ نہیں رکھتے اس لیے مشابہت کا جو درجہ تھا، مشابہت کی جو چیز تھی وہ ختم ہو گئی۔ مشابہت کی اس زمانے کے یہود روزہ رکھتے تھے، آج کے زمانے کے یہود روزہ نہیں رکھتے، تو ان کے روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے جو مشابہت ہو رہی تھی وہ مشابہت ختم ہو گئی، تو جو حکم تھا وہ حکم بھی ختم ہو گیا۔ اگر کوئی 1 دن کا روزہ رکھ لے تو بھی چل جائے گا، گنجائش ہے۔ بہتر افضل کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اس سے زیادہ افضل 2 ہیں، اس سے زیادہ کم 1 روزہ ہے، روزہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، رکھنا ضروری تھا۔ ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، لیکن یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جیسے ہی رمضان کے روزے فرض ہو گئے، یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں بات ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد یوم عاشورہ کے روزے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی معاف، اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 1 دن کا روزہ رکھنے پر گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی معافی ہے۔ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن رکھتا ہی نہیں کوئی۔ بھئی یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ آج امت کے لیے بڑا افسوس کا مقام ہے، جو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ نہیں کر رہے، اور جو کام نہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے بلکہ ناپسند، ناجائز، حرام بتلایا گیا ہے، وہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ اس لیے 2 کام ہیں یوم عاشورہ کے۔ کتنے بھائی؟ 2 کام ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزہ رکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ بھئی کھانے پینے میں آپ بولیں گے روزہ بھی رکھو بول رہے، آپ کھاؤ پیو بول رہے، یہ کیسا ہے؟ تو میرے عزیزوں، سحری اچھی کر لیں، افطار اچھا کر لیں تو روزہ بھی ہو جائے گا، اور کھانے پینے میں جو گھر والوں پر وسعت تھی وہ بھی ہو جائے گی۔ کوئی سا بھی اچھی چیز آپ بنا کے کھا لیں، اور دنیا کے بنسبت اس دن میں اچھا کھانا کھا لیں تو اللہ تعالیٰ وسعت فرما دیتے ہیں، اہل و عیال میں وسعت فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کوئی مخصوص ڈش بنانا بھی ضروری نہیں ہے، سمجھیں؟ یہی بنانا، جیسا کہ ہمارے یہاں پہلے ہمارے بچپن میں تھا، اب کم ہو گیا الحمدللہ، ایک 80% کم ہو گیا، لیکن 20% ابھی بھی باقی ہے کہ محرم کے مہینے میں روٹ بنائے جاتے تھے، ملیدہ بنایا جاتا تھا، چونگے بنائے جاتے تھے، اور بہت ساری چیزیں بنائی جاتی تھی۔ یہ محرم کی ڈشیں ہیں، دوسرے مہینوں میں یہ ڈش آپ کو ملے گی نہیں، خاص کر چونگے اور روٹ اور ملیدہ یہ محرم کی ڈشیں ہیں۔ اگر کوئی ایسی مخصوص ڈش بنا کر کھا رہا ہے تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ جو اللہ نے سہولت دی ہے، جو آسانی دی ہے، اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کی جائے، سحری بھی کی جائے، افطار بھی کیا جائے۔ سحری اور افطار میں اپنے دسترخوان کو تھوڑا اچھا بنا لیا جائے۔ ارے کریں گے بھائی انشاءاللہ، ایک کام کرنے کے ہیں، یا تو 3 رکھو، مہینے کے 3 ہو جائیں گے، یا 2 رکھو، یا پھر 1 رکھ رہے ہیں تو بھی گنجائش ہے، ایک بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن افضل 3 اور 2 ہے۔ آگے بڑھیں۔ نہیں کرنے کے کام کیا ہے؟ اس مہینے میں ماتم کرنا، نوحہ کرنا، غم منانا، سینے پہ مار لینا، پیرا بٹھانا، پیرا کو پاوا پڑنا، پیرا لے کے جھومنا، پیرا کو مالیدہ چڑھانا، پیرا کو تیل چڑھانا، اگربتی جلانا، پھولا چڑھانا، حوالہ بنانا، وہ حوالہ کے جو پیر بنا کے گرد پھرتے ہیں اس کو ایک رسم بن گئی، ایک رواج بن گیا، اور اسلام کا لازمی حصہ بن گیا کہ لوگ کرنا بول رہے، نہیں کرنا بولے تو سن رہے نہیں، بھئی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے،
نہیں منانا چاہیے۔ اسلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیں، شریعت اٹھا کر دیکھیں، اگر یہ چیز کرنے کی ہے شوق سے کریں، ہم بھی آپ کو ساتھ دیں گے۔ لیکن اگر یہ چیزیں کرنے کی نہیں ہے، بتانے والوں نے بتایا ہے کہ بھئی یہ چیزیں نہیں کرنے کی ہے، تو میرے اور آپ کا ایمان کا تقاضا یہ ہے، گاؤں والوں کی صورت نہیں دیکھنا ہے، رشتہ داروں کی صورت نہیں دیکھنا ہے، بھائی بندوں کی صورت نہیں دیکھنا ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے، ہم نہیں کریں گے تو محلے والے کیا بولیں گے، ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے۔ لوگوں کا منہ نہیں دیکھنا ہے۔ یہ لوگ میرے اور آپ کے ساتھ قبر میں آنے والے نہیں ہیں، مجھے اور آپ کو قبر میں ایک ساتھ جانا ہے۔ یہ لوگ میرے اور آپ کے سوالوں کے جواب قبر میں دینے والے نہیں ہیں، مجھے اور آپ کو ہی اپنے اپنے سوالوں کے جواب دینا ہے۔ یہ لوگ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے نہیں ہیں۔ کوئی آدمی کسی کو جہنم سے بچا کر جنت میں نہیں لے جائے گا اپنی ایک نیکی دے کر۔ میری آخرت اور آپ کی آخرت مجھے خود بنانی ہے۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ شریعت میں ان کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے بھائی۔ ارے میرے بھائیو، وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ ماتم کس کا منایا جاتا ہے؟ جو مر گئے، جو مردہ ہے ان کا ماتم منایا جاتا ہے، جو زندہ ہے ان کا ماتم کیسے منائیں گے؟ شہید تو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے، شہید کی روح ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک کہہ رہا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مردہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندوں کا ماتم کرتے کیا بھائی؟ جو زندہ ہے ان کا ماتم کرتے، ان کا غم مناتے نہیں مناتے۔ غم اور ماتم تو مردوں کا منایا جاتا ہے، لہذا جو ماتم منا رہے ہیں، جو غم منا رہے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں اور وہ نام کے پیرا لے کر جھوم رہے ہیں، ان کا اصلی پیروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ لوگ قرآن کی تعلیم کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اور جس طرح قرآن کی تعلیم کے خلاف کام کرنے والا غلط ہے، اسی طرح اس کام میں ان کا ساتھ دینا، ان کی ہمت بڑھانا، ان کا حوصلہ بڑھانا، کیسا ہو رہا کہ دیکھنے جانا، گروپ بنا کے جانا، اور اس دیکھنے جانے کو ضروری سمجھنا۔ جس طرح وہ کرنے والا گنہگار ہے، اسی طرح یہ جا کر دیکھنے والے بھی گنہگار ہیں۔ جس طرح گناہ کرنے والے کو ہوگا، اسی طرح یہ جا کر دیکھنے والوں کو، بھیڑ لگانے والوں کو، ساتھ دینے والوں کو بھی گناہ ملے گا۔ قرآن میں آیا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وہ کوئی نہیں کرے گا، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ پیرا بٹھانا، ان پیروں کو لے کے جھومنا اور پاؤں پڑنا، تیل چڑھانا، ملیدہ چڑھانا یا پھول چڑھانا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ معلوم نہیں تھا، کرے اللہ معاف کریں گے۔ علم نہیں تھا، کرے اللہ معاف کریں گے۔ معلوم ہونے کے باوجود بھی اپنا خاندانی وضاحت برقرار رکھنے کے لیے، اپنا خاندانی اثر برقرار رکھنے کے لیے نہیں چھوڑنا، یہ اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے۔ بولے ہم نہیں کریں تو کوئی دوسرا کرتا، بولے کرنے دو۔ سامنے زہر رکھا ہوا ہے اور سامنے والا یہ بتا رہا ہے یہ زہر ہے، اور وہ زہر مٹھائی کے اندر چھپ کے رکھا ہے۔ کس کے اندر؟ لڈو کے اندر زہر چھپا کے اگر کوئی رکھا ہوا ہے، بتانے والے بتا رہے بھئی یہ لڈو نہیں کھانا، یہ لڈو میں زہر ہے، نہیں مارنا، ہمیں نہیں کھایا تو کوئی اور کھا لیتا ہو، بولتے ایسا؟ ارے بتانے والا اگر بتا دیا کہ یہ لڈو میں زہر ہے، بولے تو چھوڑ دیتے اس کو، دوسروں کے حوالے کر دیتے اس کو۔ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کرے تو کوئی اور کرتا، کرنے دو۔ اگر آپ یہ زہر کھائیں گے تو آپ کی آخرت خراب ہوگی، دوسرے کھائیں گے تو دوسرے کی آخرت خراب ہوگی، اور اگر آپ
جاننے والوں کی بتانے والوں کی باتیں سن کر چھوڑ دیں گے، آپ کی آخرت سدھر جائے گی، آنے والی نسل آپ کو یاد رکھے گی، ورنہ یہ سلسلہ نسل در نسل چلے گا۔ اور گناہ کس کو ہوگا؟ وہ جو قبر میں جا کر بیٹھے ہیں، جنہوں نے اس رسم کی شروعات کی تھی، وہ اگرچہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے بعد ان کی اولاد یہ برا کام کر رہی ہے۔ جب تک ان قبر میں، ان قبرستان میں دفن ہونے والے کی اولاد یہ کام کرتے رہے گی، وہ گناہ کا عذاب، اور گناہ کا عذاب اس کو بھی ہوتا رہے گا۔ اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ بھی بچ جاؤ اور اپنے بڑوں کو بھی بچا لو، سنہرا موقع ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ادباً گزارش ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی دیکھو، کسی کے آنکھ میں پیرا گیرا نہیں آتے، یہ سب دکھاوا ہے، پیرا گیرا کسی کے آنکھ میں نہیں آتے بھائی۔ اور ایک آدمی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، سنت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کی زندگی میں شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ شریعت سے کوسوں دور ہے، اس کی زندگی کے 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانی میں ہے، ان یکتا گنہگار آدمی، اور اس کے آنکھ میں پیرا آتے بولے۔ ارے سمجھ میں آنے والی بات ہے بھائی، بالکل ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے آنکھ میں امام حسین آ جائے، یا امام حسن آ جائے، یا قاسم پیرا آ جائے، یا دوسرے پیرا آ جائے۔ ان پیروں کے پاس آنے کے لیے یہ سہولت نہیں ہے۔ وہ فرمایا یہ سب دکھاوا ہے، یہ سب دکھاوا ہے، یہ سب بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ اگر آگ میں آئے بولے آگ میں جا کے کود رہے آپ۔ تو میں بتاتا ہوں آپ کو، یاد رکھیں، نیک لوگوں کو آگ نہیں جلاتی ہے، نیک لوگوں کو آگ نہیں جلاتی ہے۔ اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر پیرا آئے ہیں، تو میرا آپ کے سامنے یہ چیلنج ہے، اس آگ میں 5 منٹ تک ٹھہر کر بتائیں بولے، بتائیں کوئی ٹھہر کر۔ جس طرح نیک لوگوں کو آگ چھو نہیں سکتی، اس طرح نیک لوگ جس کے اندر آ جائیں اس کو بھی آگ چھو نہیں سکتی۔ اگر واقعی آپ کے اندر نیک لوگ آئے تو بھئی صرف کود کے جانے سے کام نہیں چلے گا، جلدی بھاگنے سے کام نہیں چلے گا، ایک 5 منٹ آرام سے بیٹھ جائیں اس پر، تاکہ معلوم ہو آپ کے اندر پیرا آئے گا نہیں آئے بولے، معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ ارے میرے عزیزوں، یہ سب اپنی آخرت کو برباد کرنے کی چیزیں ہیں، شریعت کو برباد کرنے کی چیزیں ہیں، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، یہ سب غیر مذہب والوں کے کام ہے، دوسرے مذہب والے لوگوں کے کام ہے، اس کام میں جانا بھی نہیں اور کرنے والوں کو ساتھ دینا بھی نہیں۔ میرا آپ سے دعویٰ ہے، یہ چیلنج ہے، یہ دیکھنے والے نہ جائیں، یہ ساتھ دینے والے نہ جائیں، یہ دیکھنے والے گروپ در گروپ اگر دیکھنے نہیں جائیں گے تو ایک دن کرے، 1 سال کرے گا کرنے والا، 2 سال کرے گا، تیسرے سال چھوڑ دے گا۔ ان کرنے والوں کو نہیں چھڑانے والے، ان کو نہیں کرنے سے روکنے والے، یہ سب وہ لوگ جانے والے ہیں، ان کے جانے کی وجہ سے ان کی ہمت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ادباً گزارش ہے، اپنی آخرت برباد نہ کریں، اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ یہ سب دوسرے مذہب والوں کی چیزیں ہیں جو دوسرے مذہب والوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے اندر آ گئی ہیں، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچیں، پیرا اٹھانا، تعزیہ کرنا، تعزیہ لے کے جانا، یہ جھولتے ہوئے جا رہے، ادھر سے جھولتے ہوئے جا رہے، اور تو اور اللہ اکبر، اور تو اور کہ دیکھو شرک ہے، شرک ہے۔ آئندہ آنے والی چیزوں کے بارے میں صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ان کے آنگ میں پیرا آتے ہیں، یہ بتاتا ہے یہ مہینہ یہ ہوگا، وہ مہینہ یہ ہوگا، یہ مہینہ بارش آئے گی، وہ مہینہ بارش آئے گی، تیرے ساتھ ایسا ہوگا۔ لوگ اس کے پاس جا کر اپنا آگے کا پوچھتے ہیں، صاحب میرے بارے میں بتاؤ، میرا کیا ہونے والا ہے۔ یہ لوگ جا کے اپنے آگے کی زندگی کے بارے میں پوچھ رہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے زمین و آسمان میں غیب کے بارے میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اتنا اس کو اگر آگے کے بارے میں معلوم نہ ہے تو اپنی زندگی کہیں نہیں سنوار لیا بھائی۔ جو علم اٹھا رہے ہیں، جو پیرا اٹھا رہے ہیں، ان کو پوچھو کہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بتائے گا وہ؟
آئندہ آپ کل کیا کرنے والے ہیں، کیا کھانے والے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہوگا وہ بتائے گا؟ ارے جس کو خود اپنی زندگی کے آگے کے بارے میں معلوم نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی زندگی کے آگے کے بارے میں کیا بتائے گا؟ لہذا یہ عقیدہ رکھ کر جانا کہ وہ صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے آگے کا پیچھے کا پوچھیں گے اور آگے کا بولنے کے بعد اطمینان سے بیٹھیں گے، یہ صاحب بولے ایسی چھوٹا بول کے عقیدہ رکھے، یہ شرک ہے۔ اور اسی عقیدے کے ساتھ اگر انتقال ہو گیا تو شرک کی حالت میں انتقال ہوا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کریں گے۔ ادباً گزارش ہے بھائی، ادباً گزارش ہے کہ ابھی دل پر مت لیں، کڑوا بول رہے بولے کہ آپ دل پر نہ لیں، میں کڑوا نہیں بولتا ہوں، میں تو حقیقت بتلاتا ہوں، میری ذمہ داری ہے، کرنا نہیں کرنا آپ کے اوپر ہے، کل کے دن میری پکڑ نہیں ہوگی کہ ایسا ہوتا تھا، آپ کیوں نہیں بولے؟ ادباً گزارش ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیں، کہ پیرا پکڑنا، پیرا پہ جانا چھوڑ دیں، اور اس کو دیکھنے جانا بھی چھوڑ دیں۔ جو کام کرنے کے لیے بتایا گیا ہے وہ کام کریں۔ پہلا کام ہے کہ یوم عاشورہ کے روزے رکھے جائیں، اور دوسرا کام ہے گھر والوں پر وسعت کی جائے۔ اس دن روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کو یاد رکھیں، یہ کام کرنے کے ہیں۔ وہ اتنے جا رہے ہیں، وہ سارے بے نمازی ہیں، وہ اتنے جا رہے ہیں، شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو پھر میری اور آپ کی بربادی طے ہے۔ کریں گے میں انشاءاللہ؟ ارے سب روزہ رکھیں گے؟ ارے سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ؟ بہتر یہ ہے کہ افضل 3 روزے رکھے جائیں، یا تو 8 9 10 کر لیں، یا 9 10 11 کر لیں۔ 3 نہیں کر سکتے، یا تو 9 10 کر لیں، یا 10 11 کر لیں، یا کم از کم ایک روزہ تو رکھ ہی لیں۔ 2 روزے افضل ہے، 1 روزے کا ثواب کم ہے۔ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان بری رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور شریعت میں جیسا آیا ہے ویسا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھ لی وہ سنتیں